اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات کرتے ہیں کرٹیسزم کے بارے میں، تنقید کے بارے میں۔ معاشرے میں تنقید کی جاتی ہے، تنقید کا سامنا بھی کیا جاتا ہے۔ بیسکلی تنقید دو قسم کی ہے، تنقید برائے اصلاح اور ایک ہے تنقید برائے تنقید۔ جو تنقید برائے اصلاح ہے یہ وہ کرتا ہے، جو تنقید برائے اصلاح کرتا ہے یہ بھی مخلص ہے۔ جو تنقید برائے اصلاح سنتا ہے وہ بھی مخلص ہے۔ جو تنقید برائے اصلاح سن کر عمل کرتا ہے مخلص ہونے کی نشانی ہے۔ جو تنقید برائے اصلاح کرتا ہے وہ دل میں انسانیت کا درد رکھتا ہے۔ تنقید برائے اصلاح جو کرتا ہے، جس کے اوپر تنقید کر رہا ہوتا ہے، بیسکلی وہ بندہ اس کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اور جو چاہتا ہے کمی ہے، کوتاہی ہے، گیپ ہے، وہ چیز کو پورا کرنا چاہتا ہے تاکہ مزید جو بھی کمی ہے اس کمی کو پورا کر کے پوری انسانیت کے لیے کام کیا جا سکے۔ ایسے لوگ ہمارے درمیان بہت کم ملتے ہیں، کیونکہ مخلص لوگوں کا کام ہے، اور کیونکہ مخلص لوگوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ شیطان بھی ان کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ابلیس نے عرض کی کہ پروردگار، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا، تو اللہ نے بھی فرمایا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا وار کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ تو یہ جو تنقید برائے اصلاح ہے یہ بندے کے ذاتی طور پر بھی بہت فائدہ ہے، اس کا بندے کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اس سے معاشرے کی بھی اصلاح ہوتی ہے، اس کی اصلاح کے ساتھ معاشرے میں مزید وہ پھیلتا بھی ہے، بلکہ معاشرہ بھی اس کی اصلاح کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اور تنقید برائے اصلاح سے یقین کریں، جو لوگ اسپیشلی عہدیدار یہاں سے پنڈی سے کراچی تک جو بھی عہدیدار ہیں، اگر یہ لوگ تنقید برائے اصلاح سن لیں تو یقین کریں یہ دنیا پر چھا سکتے ہیں، پوری انسانیت کے لیے کام کر سکتے ہیں، انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، بے ضرر ہو سکتے ہیں، ہر ایک کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ ایک ہے جو کہ تنقید برائے تنقید ہے، ان کی نیت میں فتور ہوتا ہے، ان کے اندر جیلسی ہوتی ہے، یہ دوسرے کی کامیابی کو دیکھ کے اپنی ناکامی کو چھپانا چاہتے ہیں، یہ دوسروں کی کامیابی کے اندر اپنی ناکامی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تنقید برائے تنقید کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کے چیزیں دیکھ کر، وہ دوسروں کا کام دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ ہم سے آگے کیسے جاتا ہے، انہوں نے تنقید برائے تنقید ہی کرنی ہے۔ انسانیت کے لیے کوئی شخص کوئی بھی کام کرتا ہے، مشن کا کام کرتا ہے، انسانیت کا کام کرتا ہے، محبت کا کام کرتا ہے، تنقید برائے تنقید والا اس وجہ سے تنقید کرے گا تاکہ اس کو روک سکے یہ مجھ سے آگے نہ بڑھ سکے۔ تنقید برائے تنقید والا شخص اللہ سے مخلص نہیں ہے، اپنے آپ سے مخلص نہیں ہے، معاشرے سے مخلص نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد بگاڑ پیدا کرنا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے آگے کوئی نہ نکلے، میں جو بھی ہوں صرف میں ہی ہوں، فرنٹ لائن پہ میں ہی ٹھہرا ہوں، میرے سوا کوئی بندہ اور فرنٹ لائن پر نہ آئے۔ تنقید برائے تنقید جو شخص کرتا ہے وہ اچھے کام کو، دوسرے کے اچھے کام کو بھی برا کر کے شو کرے گا، تاکہ معاشرے میں، تاکہ انسانیت میں، تاکہ روحانیت میں بھی
اس کو ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہے، اس کی ویلیو کو کم کرنا چاہتا ہے، تاکہ یہ آگاہ ہو جائے معاشرہ یا روحانیت یا صاحب روحانیت والے یا صاحب دل کہ یہ بندہ مجھ سے آگے نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیں، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو تنقید برائے تنقید کرتے ہیں۔ تنقید برائے تنقید کرنے والے کی ایک خوبی یہ ہے کہ اپنے چھوٹے سے کام کو دوسروں کے سامنے، صاحب دل لوگوں کے سامنے بڑا کر کے دکھائے گا کہ میں نے یہ چیز کر لی، میں نے یہ کر لی، میں نے یہ فتح کر لیا، میں نے یہ بڑے کام کیے، لیکن دوسروں کے بڑے بڑے کاموں کو نظر انداز کرتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، ان کا معترف نہیں ہوتا۔ یہ لوگ شیطانی لوگ ہیں جو تنقید برائے تنقید کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ الجھنا بھی بیکار ہے، کیونکہ اپنا بھی وقت برباد، دوسروں کا وقت برباد، اپنا بھی نقصان، معاشرے کا نقصان، انسانیت کا نقصان، مشن کا نقصان۔ ان لوگوں سے علیحدگی میں ہی بھلائی ہے، کیونکہ جو تنقید برائے تنقید کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا مقصد، کیونکہ حق بات کو سامنے لانا ہوتا ہی نہیں ہے، ان کا مقصد صرف دوسرے کو ہرانا، دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا، دوسرے کی ویلیو کو کم کرنا، دوسرے کو پیچھے کرنا، مخلص بندے کو گرانا، نظروں سے گرانا، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، وہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو ہار جیت کی غرض سے بحث کرتے ہیں تو ہم نے جہنم کی آگ ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ مقصد کیا تھا؟ جیسا کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے آپس میں بحث ہوتی، مناظرہ ہوتا، امام ابو حنیفہ جیت جاتے تھے۔ امام مالک کے جو شاگرد تھے تو انہوں نے انسلٹ فیل کی، بے عزتی محسوس کی، تو امام مالک نے فرمایا کہ میں ہار جیت کی غرض سے بحث نہیں کرتا، میں تو بحث اس وجہ سے کرتا ہوں کہ حق بات سامنے آ جائے۔ اللہ جو ہے وہ یہ کام ابو حنیفہ سے کروا دیتا ہے تاکہ لوگ حق بات کو سن سکیں۔ نیت یہ نہیں ہے بحث کرنے کی صرف میں ہی جیتوں، میرے ہی بلے بلے ہو، بلکہ بحث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حق ہے، حق بات ہے، وہ سامنے آ سکے۔ اب ہم کس طرح اپنے اندر، کیونکہ تنقید برائے تنقید یہ شیطانی کام ہے، اور بہت سے لوگ میری نظروں کے سامنے بھی گزرے ہیں، بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ تنقید برائے اصلاح یہ رحمانی کام ہے، کیونکہ اللہ کے راستے میں بھی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں بعض اوقات تنقید برائے اصلاح کے ذریعے سے ہی وہ چیزیں دور ہوتی ہیں، اور وہ تنقید برائے اصلاح کی ہمارے اندر، میرے اندر، آپ کے اندر وہ چیز کیسے پیدا ہوگی، یہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی ہمارے اندر؟ اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ نمبر 1 مخلص ہونے کی ضرورت ہے۔ مخلص نہیں ہے تو پیران پیر حضور غوث پاک فرماتے ہیں، ساتھ زیادہ اگر تو کھوٹا ہے تو میں ماہر ہوں کھوٹے کو کھڑا کرنے میں، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے۔ اور جو غوث پاک کے حوالے ہوتے ہیں ان کے لیے 2 کام ہیں۔ کیا؟ سب سے پہلے اپنے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ذکر قلب کریں، دوسرا اگر ہو سکے قصیدہ غوثیہ پڑھیں مغرب کے ٹائم، جو کہ ہم نے اپنے چینل میں بھی، اپنی ویڈیوز میں، PDF فائلز میں ہم نے اس چیز کی مکمل وضاحت کر چکے ہیں۔ جو بندہ ذاکر قلبی ہے، ذکر کرتا ہے، اندر نور پیدا کرتا ہے، اس نور کے ذریعے سے اس کا رابطہ رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کیونکہ اللہ زمین و آسمان سے نہیں ملتا، مختلف ایریاز میں نہیں ملتا، اللہ دل سے ملتا ہے۔ دل میں اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ دل میں جب ذکر کے ذریعے سے نور آیا، اس نور کے ذریعے سے اس ذات کے ساتھ کنیکشن جڑ جاتا ہے۔ جب خدا سے کنیکشن جڑ گیا، خدا سے محبت ہو گئی، خدا سے محبت ہو گئی تو انسانیت سے بھی محبت ہو گئی، اور جب انسانیت سے محبت ہو گئی تو انسانیت پر تنقید برائے تنقید نہیں کرے گا، تنقید برائے اصلاح کرے گا۔ اس کے لیے یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کثرت سے ذکر قلب کی ضرورت ہے۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کرتے رہیں اور ساتھ میں پڑھتے رہیں، اللہ اللہ اللہ۔
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الله